TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں ایک بار پھر کرونا وائرس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 3 ہفتوں کے بعد صوبے میں کرونا وائرس کے 200 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں ایک بار پھر کرونا وائرس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 3 ہفتوں کے بعد صوبے میں کرونا وائرس کے 200 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبے کے محکمہ صحت کے حکام نے جمعرات کو کووڈ-19 کے بڑھتے کیسز کی اطلاع دی، جس میں 200 سے زائد نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ صوبے میں اس وقت رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد میں 7 دن کی اوسط تعداد 165 ہے۔ یہ ایک ہفتہ پہلے رپورٹ کردہ 155 تعداد سے اوپر ہے۔ 3 ہفتوں میں پہلی بار کیسز 218 ریکارڈ کیے گئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد یومیہ 200 سے کم رہی۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19,425 ٹیسٹوں کے ساتھ صوبے کی کووڈ-19 مثبت کی شرح 1.3% ہے۔ جمعرات کو صوبے کی جانب سے رپورٹ کیے گئے زیادہ تر کیسز ٹورنٹو میں 38، پیل ریجن میں 38 اور واٹرلو میں 19 پائے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 ڈیلٹا ویریئنٹ بی کے مزید 377 کیسز کی تصدیق کی گئی، جبکہ الفا ویریئنٹ بی 117 کے 34 کیسز بھی پائے گئے۔ امریکی ریاست الاسکا میں شدید نوعیت کے زلزلے کے بعد کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی ہے، جس کے بعد 800 کے قریب افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست الاسکا میں شدید نوعیت کے زلزلے کے بعد کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی، جس کے بعد 800 کے قریب افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ کینیڈین صوبے کے شہر کیتامات کے جنوب میں واقع کیتامات گاؤں سے تقریباً 800 افراد احتیاط کے طور پر اونچی زمین پر منتقل ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں زلزلہ محسوس نہیں کیا گیا، تاہم لوگوں کی حفاظت کے پیش نظر اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ سونامی کا خطرہ نہ ہونے کی اطلاع کے بعد لوگوں کو واپس ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ نیشنل سونامی وارننگ سینٹر نے جمعرات کے اوائل میں اس وقت وارننگ منسوخ کر دی جب الاسکا کے اولڈ ہاربر میں صرف آدھے فٹ سے زیادہ کی سب سے بڑی لہر ریکارڈ کی گئی۔ ہوائی کے لیے جاری کی گئی سونامی کی وارننگ بھی منسوخ کر دی گئی اور حکام نے بتایا کہ گوام، امریکی ساموآ، شمالی ماریانا جزائر کی دولت مشترکہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر گرمی کے ستائے شہری سکھ کا سانس لیں گے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر میں اس ویکینڈ پر ہلکی سردی تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر گرمی کے ستائے شہری سکھ کا سانس لیں گے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر میں اس ویکینڈ پر ہلکی سردی تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ شہر میں چلنے والی تیز ہوائیں سردی میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس ویکینڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 15 اور زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ ہفتے پیر کے روز شہر میں ایک بار پھر گرمی میں اضافہ ہوگا۔ راتیں نسبتاً سرد اور دن گرم رہیں گے۔ آئندہ ہفتے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,49,952 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,29,469 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,575 ہو گئیں، جبکہ 13,97,037 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,49,952 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,328 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,77,172 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,240 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,34,108 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,325 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,49,646 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,771 ہے۔ طالبان نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز پر 22,000 حملے کیے ہیں، جن کی وجہ سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔
مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان نے پچھلے 4 ماہ کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز پر 22,000 حملے کیے، جن کی وجہ سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت امن کی تازہ رپورٹ کے مطابق ان 4 ماہ میں طالبان کی جانب سے 93 خودکش حملوں، 650 راکٹ حملوں، 1,675 بارودی دھماکوں اور 844 ٹارگٹ کلنگ میں 5,587 شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں افغان فورسز کی کارروائیوں میں 24,609 طالبان جنگجو ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے 621 اسکول بند کرا دیے ہیں، جس کی وجہ سے 42% طلبہ تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن سے جاری کی گئی امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن جان ایف سبکو کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر سے نومبر تک طالبان نے 13,242 حملے کیے۔ دوحہ معاہدے کے بعد ہر 3 ماہ میں طالبان حملوں کی تعداد 10,000 سے زائد رہی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے طالبان افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات کے لیے فوجی انخلا پر اتفاق کیا۔ دوحہ معاہدے کے بعد بین الاقوامی مذاکرات آگے بڑھنے کے بجائے تشدد میں اضافہ ہوا۔ افغانستان میں بڑھتے تشدد سے افغان فورسز اور شہریوں کی اموات میں اضافہ ہوا۔ امریکی ریاست پنسلوینیا کے مختلف علاقوں میں طوفان نے تباہی مچا دی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ مختلف حادثات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست پنسلوینیا کے مشرقی علاقے طوفان کی زد میں آ گئے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی اور کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ریاست پنسلوینیا کے مختلف علاقوں میں طوفان نے تباہی مچا دی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ مختلف حادثات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریاستی حکام نے ہیلی کاپٹر سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات نے ریاست پنسلوینیا اور نیو جرسی میں سیلاب کی بھی وارننگ جاری کی ہے۔ جنوبی ترکی میں 60 سے زائد مختلف مقامات پر خوفناک آتش زدگی کے باعث 3 افراد ہلاک اور 140 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کے جنوب میں واقع جنگلات میں 60 سے زائد مختلف مقامات پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی کے باعث اب تک متعدد دیہاتوں اور ہوٹلز کو خالی کرایا جا چکا ہے، جبکہ 3 افراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترک حکام کے مطابق بحیرہ ایجین اور روم سے متصل 17 صوبوں میں 60 کے قریب مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ فائر فائٹرز آگ بجھانے کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور اب تک 36 مقامات پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم مزید 17 مقامات پر آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے نتیجے میں 140 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آگ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر انطالیہ شہر میں 18 جبکہ ادانا اور مرسن میں 16 کے قریب دیہاتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب ترک انتظامیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے، جس کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ صدر اردگان نے بھی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ WHO کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ اموات امریکہ، جنوب مشرق ایشیا سے رپورٹ ہوئیں۔ اس عرصے کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد 8% بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ادارے کی رپورٹ کے مطابق 19 سے 25 جولائی کے دوران دنیا بھر میں کورونا کے باعث اموات کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ گئی۔ اس عرصے میں کورونا سے 69,000 اموات رپورٹ ہوئیں۔ اموات کی شرح 21% بڑھ گئی۔ WHO کے مطابق سب سے زیادہ اموات امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا سے رپورٹ ہوئیں۔ اس عرصے کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد 8% بڑھ گئی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,75,23,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 42,18,000 سے زائد ہو گئیں، جبکہ 17,86,46,132 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 3,55,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور 6,28,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی ماسک پہنیں اور ویکسینیشن کے عمل کو سیاست کی نظر نہ کریں۔ کورونا ڈیموکریٹ اور ریپبلکن ریاست کا نہیں، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ جو بائیڈن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے خلاف اقدامات تیز کرنے ہوں گے۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,15,72,000 سے زائد ہے اور 4,23,244 افراد
جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 56,82,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر اور 51,184 ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,212 ہو گئی ہے، جبکہ 5,23,397 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔